الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت نصف ليلة من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ رمضان سے بالکل پہلے آتا ہے، اور شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی کہا گیا کہ رمضان کی تیاری کا جو مہینہ ہے وہ شعبان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع فرما دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتواصل الصیام، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھتے تھے، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان کے یعنی شعبان سے ہی رمضان کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیاما من شعبان، کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ کثرت سے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے جتنا شعبان کے مہینے میں رکھے. بعض روایات میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا عام لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا. لیکن تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو کہ کمزور ہے، یا وہ آدمی جو کہ روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے، مستقل طور پہ روزے نہیں رکھتا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، نفلی روزے نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے آگے فرض ہیں. نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے، فضیلت حاصل کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ضعف پیدا ہو جائے اور فرض روزوں میں نقص آ جائے. البتہ جو آدمی روزہ رکھنے کا عادی ہو، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہو، عام طور سے روزے رکھتا رہتا ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں. اگر کسی آدمی کے ذمے روزے قضا ہیں پچھلے رمضان کے، تو اس کو چاہیے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے روزے قضا کر لے، مکمل کر لے. اگر روزے مکمل نہیں قضا نہیں کیے اس نے تو اور رمضان آ گیا تو وہ گنہگار ہو جائے گا. رمضان سے پہلے روزے رکھنا لازم ہے، اور اگر بالفرض نہیں رکھ سکا، رمضان آ گیا، اگلے سال اس کو رکھنا لازم ہوگا، رمضان کے بعد رکھنا لازم رہے گا. ساقط نہیں ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے روزے، لیکن روزہ قضا کرنے کے جو میعاد ہے، جو وقت ہے، وہ رمضان سے پہلے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو روزے چھوٹ جایا کرتے تو ہم رمضان کے روزے اگلے شعبان تک رکھا کرتے. شعبان آ جاتا تو پھر اس کے بعد ہم روزے رکھتے. تو روزہ رکھنے والے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، جو عادی ہو، جو روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو، اس کو چاہیے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، اور اس کے لیے مکروہ ہے. تو شعبان کا مہینہ ویسے ہی تعظیم والا مہینہ ہے. پھر اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو کہتے ہیں 15 شعبان کی رات، جس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، شب براءت کے نام سے کہا جاتا ہے. تو اس رات کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ من نصف شعبان، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نازل اترتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق. فیقول، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں. حل من مسترزق ارزقہ، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو رزق طلب کروں. حل من مسترحم ارحمہ، جس کو ایسا آدمی ہے جو اپنے اوپر رحم طلب کرتا ہو، میں اس کے اوپر رحم کروں، اس کے اوپر اپنی برکتیں نازل کروں. حد قضا و قضا الی طلوع الفجر، اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر تک. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس باری تھی، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس جب باری ہوا کرتی تھی تو جنت البقیع چلے جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، میرے پاس باری تھی، رات کو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا بستر پہ، تو میں نے دیکھنے کے لیے نکلی کہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے گئی، دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اثر اٹھایا اور اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آہٹ محسوس ہوئی تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ گئیں گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، اے عائشہ تجھے اس بات کا خوف ہے کہ کیا اللہ کا رسول تجھ سے تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ انک اتیت بعض نسائک، کہ شاید آپ کسی اور کے پاس چلے گئے میری باری میں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کا رسول تیرے سے خیانت کرے گا یا تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، برا کرے گا؟ پھر فرمایا اتدرین ما هذه اللیلہ، کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ پھر فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتے ہیں، اس کے بعد فیغفر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں لعدد شعر غنم بنی کلب، بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، مشہور تھا بکریوں میں، ایک ایک آدمی کے پاس 2,000 بکریاں عام تھیں، اس کے پاس 2,000 بکریاں ایک عام آدمی کے پاس ہوتی تو زیادہ کے پاس کتنی ہوں گی؟ بالفرض اگر ہم 100 آدمی بھی لگا لیں اور 2,000 بکریاں بھی ایوریج لگا لیں تو یہ اس اعتبار سے 2 لاکھ بکریاں ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر مغفرت ہوتی ہے، یہ بات احادیث میں ملتی ہے، اگرچہ ساری احادیث متکلم فی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری اس میں کچھ نہ کچھ روایت کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، لیکن اتنی ساری روایات مل کر، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ لیکن بعض روایت کے اندر یہ واضح آتا ہے، ان اللہ یغفر فی هذه اللیلۃ الا المشاحن الا المقاطع الا مدمن خمر الا المشرک قاتل نفس مسبل ازار، چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ احادیث میں آتا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی ہو، قاتل نفس، قتل کرنے والا ہو، یعنی کسی کا قتل کر دیا ہو اور وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہو، گناہ کیا ہوا اس نے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ پرور آدمی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مقاطع، قطع رحمی، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مسبل ایزار، اپنے ٹخنے کو ڈھانکنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے قتل کیا ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کہ شراب کا عادی ہو، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے دل میں کینہ نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے کبھی قطع تعلق ہی نہ کی ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے ٹخنے ہمیشہ ڈھکے ہوئے نہ رہتے ہوں۔ تو اس رات میں بھی، عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ہیں اسی حال پہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو اس روایت سے یہ بات، ان روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ رات فضیلت والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن آگے کی جو باتیں ہم نے ایجاد کی ہیں نا، وہ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ رات کو قبرستان جانا تذکیر کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے، اور ترغیب بھی ہے کہ زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو، فإنھا تذکر الآخرہ، یعنی قبرستان جایا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے۔ اس میں سے ایک رات شعبان کی بھی آ گئی، 15 شعبان کی بھی آ گئی، تو یہ کہنا، اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا کہ اس رات کو جانا کوئی سنت ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی فضیلت ہے، اور پھر وہاں جا کے مختلف چراغاں اور مختلف چیزیں ارواح آتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال دی ہم نے۔ یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قبرستان اس بنیاد پر جانا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے سنت کی نیت سے، بس ختم، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر مشہور ہے کہ یہ رات فیصلے کی رات ہے،
پورے سال کا رزق تقسیم ہوتا ہے، لوگوں جن کو مرنا ہے ان کے جو ہے نا فہرستیں دے دی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے حامیم والکتاب المبین، انا قسم کتاب کی جو واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ قرآن کو کس رات میں نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے اسی بات کو لکھا ہے، اور جہاں بعض مفسرین نے اس قول کو لے لیا ہے وہاں رد بھی کر دیا، منع کر دیا، بولا غلط ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے نئے نئے عمل نکالے جائیں۔ چلو جی، پھر یہ بات اس رات کو کیا کیا جائے، عمل کیا کیا جائے؟ کوئی خاص عمل نہیں ہے، نفل نماز ہے، قضا نمازیں جس کے ذمہ وہ پڑھے، تلاوت ہے قرآن پاک کی، ذکر اذکار ہے، جو بھی اچھا لگتا ہے ذکر، جو ذکر دل چاہے، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، جو تسبیحات اچھی لگتی ہیں، اور دعا کی کثرت ہے۔ ان چار عبادت میں سے جس میں زیادہ دل لگے وہ کریں، اور چاروں کو بھی کریں، اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت، خاص نمازیں نہیں ہیں۔ پھر دوسرے دن اس 15 شعبان کا روزہ، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، 15 شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا، اس رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارا، اس دن کو روزہ رکھو۔ ایک روایت ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، وہ بھی انتہائی کمزور ہے۔ اس بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن اس کی فضیلت نہ گڑھے کہ یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، یا بہت فضیلت ہے۔ ویسے بھی ایام 20 میں آتا ہے 15، 13، 14، 15، کوئی آدمی چاہیے تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ یہ کہ اس دن کی خاص روزے کی فضیلت، تقسیم کرنا کھانے، راتوں کو حلوے بنانا، چراغیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ مغفرت نہیں ہوتی اس آدمی کی الا المقاطع، قطع رحمی کرنے والا ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مغفرت بھی نہیں ہو رہی اس کی۔ مذہب کیا ہے؟ رات کو عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو اچھی عبادت لگتی ہے وہ کرو۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھو، اس رکعتوں میں یہ کرو، اس میں ایسے کرو، اس میں اتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ، اس میں اتنے سجدے کرو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب آسان ہے، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ سہولت والا رکھا ہے۔ تو اس لیے جو عبادت کر سکتا ہے، جتنی کر سکتا ہے، اور آخری درجہ کیا ہے؟ جس کی استطاعت ہے کہ 2 رکعت نماز رات کو اٹھ کے پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ جس کی استطاعت ہے پوری رات عبادت کرے، پوری رات کر لے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز وہ جماعت سے پڑھ لے۔ جس آدمی نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب ہے، اس کو ویسے ہی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کے لیے نیا کوئی چیزیں ایجاد کرنا یا اس میں خرافات میں لگنا، اس سے بچنا چاہیے۔ جو آسان بات ہے اس پر عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کریں، بس۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روش چلتی ہے ہمارے ہاں، یہ جو چیزیں چلتی ہیں ہمارے ہاں، یہ پھیلتی رہتی ہیں، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ ہر نئی چیز کا یہ رکتی نہیں ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ آج آپ یہ نیا کر رہے ہیں، کل دوسرا کچھ نیا کریں گے، اس سے دل بھر جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ایک نئی چیز کرتا ہے، کل دل بھر جاتا ہے، اس کو اور نئی چیز چاہیے۔ لیکن شریعت کا ایک عجیب مزاج ہے، اس کو 100 مرتبہ بھی کر لیں اس عمل کو، لیکن کبھی دل نہیں بھرے گا۔ تو اس لیے سنت کے مطابق عمل سے کبھی دل نہیں بھرے گا۔ اور سنت کے مطابق عمل یہ ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ عمل کرے، اور کوئی خاص عمل کی کوئی جو ہے اس کے اندر فضیلت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔